قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانۃ الی اہلها صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی حمد، اس کی تعریفات، اس رب کی ربوبیت اور اس واحد کی توحید بیان کر لینے کے بعد حضور رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ کی آل، آپ کے اصحاب، آپ کی ذریت و ازواج پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کر لینے کے بعد عزت و احترام اور عقیدتوں کے لائق دینی یقینی بھائیو دوستو، آج جس عنوان پر لب کشائی کی سعادت حاصل کرنی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کہ جس میں اللہ رب العزت نے امانت کا ذکر فرمایا ہے۔ امانت کے معنی کیا ہیں، اس کے مفہوم کیا ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ ہم اکثر جب امانت کا ذکر ہوتا ہے تو ہم صرف پیسے کے لین دین کو ہی امانت سمجھ لیتے ہیں، لیکن دین اسلام میں اس کی بڑی ایک وسعت ہے، بہت ایک وسیع معنی ہے اس کا۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اخلاق حسنہ کو دیکھیں، اس میں سچ ہے، اس میں ایثار ہے، اس میں امانت ہے، دیانتداری ہے۔ آپ جب ان کو پڑھتے ہیں اسلام کی روشنی میں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا اسلام اس عنوان میں بند کر دیا ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہ امانت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر امانت کا پاس نہیں اس کا دین نہیں۔ تو پورے کے پورے دین اسلام کو ایک حق کی ادائیگی میں سمو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی نصیحت نہ کی بلکہ ایک آرڈر دیا۔ تو اللہ کے آرڈر دینے سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ امانتوں کی کتنی اہمیت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ ان تودوا الامانۃ الی اہلھا، کہ جن کی امانتیں تمہارے پاس ہیں ان کی امانتیں ان کے سپرد کرو۔ یہ میں نے آسان فہم ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا کہ جس کی امانت آپ کے پاس ہے وہ اس تک پہنچا دو۔ اب امانت کے معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ آپ کسی شخص کو کوئی ایک چیز دیتے ہیں، چاہے وہ رقم ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، آپ اس کو ایک مخصوص دورانی کے لیے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یہ 10,000 روپیہ ہے، میں تمہیں یہ دیتا ہوں امانت کے طور پہ، تم اس کو اگلے ہفتے مجھے واپس کرو۔ اب جس شخص کو آپ نے امانت دی وہ شخص امین کہلایا، اور اگر وہ ایک ہفتے بعد واپس نہیں کرتا تو وہ اس دورانیت تک امین ہے جب تک وہ وقت پر واپس نہیں کرتا۔ اگر اس نے ادائیگی میں لیٹ کر دیا یا کوئی ہیلا بہانہ کر لیا تو وہ امین کے درجے سے ہٹ کر وہ خائن کے درجے پر آ جائے گا، خیانت کرنے والا۔ تو نبی علیہ السلام نے خیانت کرنے والے کے حوالے سے جو ایک ریلیٹ کیا بات کو، حضور نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں۔ کتنی نشانیاں جی؟ 3 نشانیاں۔ پہلی چیز نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ منافق کی دوسری جو ایک نشانی ہے وہ وعدہ خلافی ہے۔ وعدہ کرے گا، وعدہ کرنے کے بعد اس کو آن نہیں کرے گا، ارریسپانسبلی اس کو وہ دکھائے گا اور توڑ دے گا وعدہ۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ امانت میں خیانت کرے گا، چیز لے گا اس کو بر وقت واپس نہیں کرے گا، اس کے پاس وہ چیز ہوگی بھی تو وہ اگلے کو اذیت میں مبتلا کرے گا، وہ ہیلے بہانے کرے گا، وہ بات میں طوالت پیدا کرے گا، وہ باتوں میں الجھائے گا آپ کو۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسے شخص کے اندر جب آپ کی یہ چیزیں دیکھیں تو وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ منافق ترین انسان ہے۔ امانت کی تعریف کے بعد ایک انسیڈنٹ اسلام کی روشنی میں بیان کرنا چاہوں کہ نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے، ابھی اسلام کا
اتنا غلبہ نہ تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ جو کعبۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے خانہ کعبہ، اس کے جو انتظامات تھے وہ مختلف قبائل میں تقسیم تھے. قریش تھا، بنو ہاشم وغیرہ، امیہ خاندان، مختلف عباسی وغیرہ، جس طرح کے بعد میں بھی تقسیم ہوتے رہے اختیارات، سارے معاملات. اس دور کے اندر بھی جو کعبۃ اللہ کے معاملات تھے وہ تقسیم تھے قبائل کے اندر. قبائل میں وہ انتظامات کچھ کہ کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کوئی کعبۃ اللہ کی صفائی ستھرائی کا انتظام کرتا تھا. اور ایک مشہور شخصیت کا نام حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ تھے جو کعبۃ اللہ کے کلید بردار تھے. کعبۃ اللہ کی چابیاں ان کے پاس تھیں. تو ان کا قول یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم ہفتے میں 3 دن کعبۃ اللہ کو کھولتے تھے، سوموار والے دن، ہفتے والے دن، اور ایک روایت کے مطابق جمعرات والے دن. تو نبی علیہ السلام ابھی چیدہ لوگ تھے جو حضور کے اسلام کو قبول کر رہے. تو نبی علیہ السلام کے دل میں محبت کعبہ پیدا ہوئی کہ میں کعبے کا دیدار کروں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کعبۃ اللہ کے اندر بت پرستی تھی، اور یہ بھی روایت آپ نے سنی کہ 365 یا 60 بت تھے جن کی لوگ پرستش کیا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام کا ایک دفعہ گزر ہوا اور دل کیا کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر جاؤں. تو حضور کے ساتھ چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب موجود تھے، لیکن جب وہاں پر پہنچے تو حضرت عثمان بن طلحہ نے آپ کو روک دیا اور کہا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ وہاں پر جائیں. تو نبی علیہ السلام نے وہاں پر ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، آج تم مجھے کعبۃ اللہ سے جانے سے روک رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی چابیاں مجھے عطا فرما دے، اور پھر میں جس کو چاہوں گا اس کی چابیاں اس شخص کے سپرد کر دوں گا. تو پھر جب فتح مکہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو چوما، اس کی دہلیز پر بوسہ دیا اور اس کی دیواروں کو بوسہ دیا، اور پھر جب صنم پرستی اس معاشرے سے ختم ہوئی اور جب بتوں کو توڑا گیا، تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ لوگ موجود تھے، انہی میں حضرت عثمان بن طلحہ بھی تھے. تو نبی علیہ السلام نے آواز بلند فرمائی، آپ نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے، وہ حاضر ہو. تو اب وہ ڈر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام مجھے سزا دیں گے. اس وقت وہ ایک فاتح کی حیثیت سے یہاں پر موجود ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں وہ بات یاد ہے جو میں نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت ایک وقت آئے گا مجھے اس کی چابیاں عطا کرے گا. اس وقت ایک جملہ کہا تھا حضرت طلحہ عثمان بن طلحہ نے. انہوں نے کہا تھا کہ اے محمد، آپ کہتے ہیں کہ یہ چابیاں آپ کے سپرد آ جائیں گی. اس دن جس دن کعبۃ اللہ کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں آئیں گی وہ دن قریش کی ذلت کا دن ہوگا. تو رسول نے فرمایا تھا کہ وہ دن قریش کی ذلت کا دن نہیں، وہ عزت و مقام کا دن ہوگا قریش کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے جب ان کو بلایا اور کہا کہ یہ چابیاں آج میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، اور مجھ محمد کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ رہتی دنیا تک یہ چابیاں میں تمہارے خاندان کے سپرد کرتا ہوں، اور جو تم سے یہ چابیاں لے گا وہ انتہائی ظالم ہوگا. تو اس وقت اس آیت مقدسہ کا نزول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، کہ جس کی امانت تمہارے پاس ہے وہ اس کی امانت اس کے سپرد کر دو. تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں اتنی رہنمائی دیتا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم سوسائٹی میں رہتے ہو تو وہاں پر تمہارا تعلق لوگوں کے ساتھ امانت کے اعتبار سے بھی ہے، اس میں خیانت نہ کرو. اب قرآن مجید نے اسلام نے امانت کی مختلف قسمیں بیان کی. میں چند قسمیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. پہلی چیز جو امانت کی ہے وہ ہے اللہ کا قرآن. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کتاب رحمت کو پہاڑوں پر نازل کیا، آسمانوں پر نازل کیا، ان کے سامنے پیش کیا، زمینوں کے سامنے رکھا، لیکن ان تمام چیزوں نے اس کتاب کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. تو مفسرین نے لکھا کہ اے انسان، تجھے اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقام حاصل ہے کہ کم و بیش 6666 آیات کا نزول اللہ نے محمد عربی کے سینے پر فرما دیا ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پر دیا. اور آگے اللہ رب العزت نے اسی آیت مقدسہ میں فرمایا کہ انسان جو اللہ کی امانتوں کا پاس نہیں رکھتا وہ ظالم ہے اور بہت بڑا جاہل ہے. قرآن مجید نے اس کو جاہل کہا، اس انسان کو. جہولہ کے کلمات قرآن مجید نے اس انسان کے لیے استعمال کیے. اب جاہل کیوں کہا؟ پتہ چلا کہ اگر شخص علمیت کے درجے پر فائز ہو، وہ مفکر ہو، وہ محدث ہو، وہ رئیس المناطقہ ہو، وہ الفاظ کا ہیر پھیر جانتا ہو، اس نے صرف و نحو کا مطالعہ کیا، اس نے منطق بھی پڑھی ہو، لیکن اگر اس کے دل میں
قرآن مجید کا احترام، پیار اور اس کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہے تو قرآن اس کو جاہل کہتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی علم والا شخص ہو۔ اب اس چیز کو سوچنا ہوگا، اخلاقی درس اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی کتاب قرآن مجید، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں امانت ہی کہا، کیا ہم اس کا پاس رکھتے ہیں؟ کیا ہم نے اس کی تلاوت کو اپنا شعار زندگی بنایا ہے؟ کیا ہم اس کو اتنی پریفرنس دیتے ہیں جتنے ہم اپنے دوسرے معاملات کو دیتے ہیں؟ تو اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہم بھی ثم استغفر اللہ کہ ہم کہیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل نہ ہو جائیں کہ جن کو قرآن نے ظلوماً جہولا کہا ہے کہ یہ ظالم ہے، اور سب سے بڑا ظالم یہ ہے کہ جو قرآن کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ دوسری چیز اقتدار ہے، پاور ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر ایک باپ ہے تو اس کے بچوں سے متعلق، اگر ایک شوہر ہے تو اس کی بیوی سے متعلق، اگر وہ گھر کا سربراہ ہے تو اس کے ماتحت جتنے بھی احباب اس کے ماتحت ہیں ان سب سے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک یہ چیز، اور اگر ہم اس چیز کو ریلیٹ کریں اقتدار کے ساتھ تو بدقسمتی یہاں پر ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم نیپوٹزم، اقربا پروری میں مبتلا ہوئے، اور ہم نے میرٹ کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد ہم نے جو من ترا ملا بگویم تو من رہا حاجی بگویم، تو میری تعریف کرو میں تمہاری تعریف کرتا ہوں، اس بات پر ہم نے سوسائٹی کی بنیاد رکھ دی۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جب معاشرے میں اقتدار غلط ہاتھوں میں منتقل ہو جائے تو وہ قیامت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک لڑی ہے نااہل لوگوں کی جو چلتی ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک چلتی ہے، اس میں ایک شخص کسی کو اپوائنٹ کرتا ہے تو وہ بھی اس طرح کا ہی شخص ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے، اسلام نے اس چیز پر زور دیا کہ یہ جو اقتدار ہے، صاحب قلمدان ہیں، وزراء ہیں، اور وزارتوں کے قلمدان، وزارت کی کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ، ایک ایک چیز۔ اب ان سب باتوں کے بعد آپ ہمیں بتائیں کہ کیا مسلمان ہونا آسان ہے؟ اور پھر اگر بندہ ان تقاضوں کو پورا کرے تو اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اس بندے پر فخر کرتا ہے کہ اس نے اسلام کے اصولوں کو قائم رکھا ہوا ہے۔ تیسری چیز بیان کی کہ انسان کا جو وجود ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس پر میں بہترین مثال آپ کو دوں گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے، وہ جس چیز سے خودکشی کرے گا قیامت والے دن اسی چیز سے اس کو دوبارہ سزا میں مبتلا کیا جائے گا۔ وہ زہر کھاتا ہے، اس کو زہر دیا جائے گا۔ وہ اپنے جسم کو کاٹتا ہے، اس کو اسی کے ساتھ بار بار کاٹا جائے گا۔ اب ایک مرنے والا جو خودکشی کرنے والا ہے، مر تو وہ رہا ہے، چاہے وہ کسی کے لیے مر رہا ہو، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر یہ قدم اٹھا رہا ہے۔ ایک طرف اس کا مرنا ہے اور ایک طرف شہید کا مرنا ہے۔ شہید کو پتہ کہ میں جان ہتھیلی پر لے کر میدان کارزار میں اترتا ہوں تو میری جان کو خطرہ ہے، لیکن وہ پھر بھی تیروں اور گولیوں اور مختلف قسم کے چیزوں کا سامنا کر کے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کرتا ہے۔ اس کے مرنے کا مقام کچھ اور ہے۔ اس کے مرنے کا مقام یہ کہ رسول نے فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا۔ اب اس کا ایک ہی مقام یہ ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی مر رہا ہے، یہ بھی مر رہا ہے، لیکن اس کا درجہ زیادہ ہے، اس کا درجہ کم ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اطاعت الہی میں یہ اپنے آپ کو مار رہا ہے۔ اس کو پتا کہ میں جس کی خاطر جان دے رہا ہوں، اس نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کو مرا ہوا نہ کہو، یہ زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمتوں سے، اس کی نعمتوں سے مایوس ہو کر مر رہا ہے۔ تو پتہ چلا جو جان ہے، وہ ایک شعر ہم اکثر بولتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کہ انسان کی جان وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ انسان کا سانس، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے جسم کا ایک ایک عضو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ایک بہت بڑی نعمت اور امانت ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روز قیامت انسان جب چپ ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا، تو اس کے ہاتھ، اس کی زبان، اس کا جو ایک فواد جس کو دل کہتے ہیں، وہ مسئولہ، اسے پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا 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 تھا، یہ بتاؤ۔ تو اگر ہمارے معاملات اچھے ہوں، ہم امانتوں کے پاسدار ہوں۔ اب سب سے بڑی بات میں کہوں کہ نبی علیہ السلام اس معاشرے کے اندر کہ جس معاشرے میں خون ریزی ہے، لوگوں کو لوٹنا ان کا شعار ہے، اور امانتوں میں خیانت ان کی زندگی، لیکن نبی علیہ السلام نے کیسا ایک اپنا کریکٹر پیش فرمایا کہ ابو جہل جیسا لوگ بھی
ابو لہب جیسے بھی کہتے تھے کہ ہوا محمد ہوا صادق ہوا امین، کہ یہ محمد سچے ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، ان کا چہرہ جھوٹوں کی طرح نہیں، ان کے چہرہ بھی نورانیت ہے۔ تو معیار زندگی مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ رسول کے رستے پر چلتے ہوئے امانتوں میں خیانت کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز میں بات عرض کروں کہ انسان کا مال بھی اس کے اللہ کی عطا کردہ امانت ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ مال کا آ جانا بڑی بات نہیں ہے، مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کس طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز، اس سے اگلی چیز جو ہے وہ مجلسوں میں کی جانے والی باتیں بھی وہ امانت ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجلس میں بیٹھتے ہو اور اس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہیں۔ مسلمان کا یہ معیار زندگی نہیں ہوتا کہ وہ یہاں سے سنے اور وہاں پر بات کرے، وہاں سے سن کر کبھی اس دہلیز پر، کبھی اس دہلیز پر، کبھی فلاں کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ مسلمان اس چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، اور اسلام بھی اس چیز سے منع کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فوکس دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ حضور جانتے تھے کہ معاشرے میں ایک بریک اپ معاملہ پیدا ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا، ایک معاملہ جو ان سے وہ خرابی کی طرف جائے گا کہ ایک بندہ اس سے بات سنے گا، دوسرے کو بتائے گا۔ اس بندے کی بات پر کیا وزن ہو سکتا ہے کہ جو ایک شخص سے بات سن کر کہے کہ اس کو نہ بتانا، اگر وہ آگے بات کر دے اور وہ اس کو کہے کہ تم اس کو نہ بتانا، تو یہ پوری ایک چین چلتی ہے۔ اور اسلام کہتا ہے کہ اس سے تمہاری شخصیت کا وقار خراب ہوتا ہے، اور جب تم ایسے کرو گے تو معاشرے کے اندر تمہاری پرسنالٹی بریک ہو جائے گی۔ اسلام تمہیں بکھیرتا نہیں ہے، اسلام تمہیں نکھارتا ہے، اور اسلام کہتا ہے تمہارے پاس کسی کی بات آئے، بے شک اس کو ستار العیوب کے حوالے سے آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت وہ جاننے والا ہے، لیکن وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ تو اللہ کی سنت بھی یہی ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپانا، لوگوں کی باتوں کو وہ چھپا دینا۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ محفل میں کی جانے والی باتیں بھی وہ امانت ہوتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، آخری بات میں کہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ایک ریسپانسبلی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہا تھا کہ علی تم دیکھنا صبح جب اٹھو تو لوگوں کی امانتیں ان کے ہینڈ اوور کر کے آنا، ان کی امانتیں ان کے ہاتھ دے کر آنا۔ تو نبی علیہ السلام اس وقت کہ جب جان لینے پر وہ تلے ہوئے ہیں، اور یہ وہی لوگ تھے جو حضور، جن کے پاس حضور کی امانتیں تھیں، لیکن نبی علیہ السلام نے ایک کردار پیش کیا۔ اور دوسری بات کہ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی جو ان سے وہ لین دین کے معاملات ہیں، امانت والے معاملے میں نے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ حضور نے فرمایا کہ 3 نشانیاں ہیں، 3 نشانیاں، اور اس حدیث کا متن یہ ہے کہ آیات منافق ثلاث، 3 آیات ہیں، نشانیاں ہیں منافق کی۔ اذا حدث، جب بولتا ہے، کذب، وہ جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن، جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو اب فہرست آپ کے سامنے ہے۔ اب اخلاقی اس میں درس یہ ہے کہ کیا ہم نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے روشنی میں اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ ہمیں معاف کرے کہ کیا ہم ان چیزوں میں ملوث تو نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کرو۔ میں نے کہا کہ اللہ پاک نے یہاں پر نصیحت نہیں دی، حکم دیا، یا مرکم، تمہیں حکم ہے اللہ کا۔ اور کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کی حکم کی نافرمانی کرنے والا کہیں کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس امانتیں ہیں، ہم اس میں خیانت کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز رکھوائی جائے ہم اس میں خائن بن جاتے ہیں، ہم ان لوگوں کو پیچھے لگا کر رکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ چیز نہیں دینی، یہ چیز نہیں دینی۔ آج اپنی اکاؤنٹیبلٹی آج کے اس درس میں یہی ہے کہ اگر کسی کی امانت ہے تو اس کو ادا کریں۔ وہ پیسے کی ہے، وہ جائیداد کی ہے، بیٹیاں بھائیوں سے جائیدادیں مانگتے مر جاتی ہیں، باپ ہیں جو بیٹیوں کا حق ضبط کر کے بیویوں کے حقوق، والدین کے حقوق وہ نہیں دیتے۔ تو حقوق کی ادائیگی بھی امانت ہے۔ اگر آپ کسی کا حق نہیں دیتے تو حضور کی وہی حدیث کے کیا کہ ہر بندے سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا، اور رعیت اس کے ماتحت کے لوگ ہیں، اور اگر وہ اس میں پورا ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ جو امانت کا پاس نہیں رکھتا اس کا دین نہیں ہے۔ لا دینا لمن لا امانت لہ، کہ جس کے اندر امانت کا پاس نہیں اس کا دین نہیں۔ اور اگر ہم اس کا ہی ایک اپوزٹ دیکھیں تو دوسری طرف یہ حکم تھا کہ دین اسی کے اندر ہے جس کے اندر امانت ہے۔ جو بندہ ایمانت دار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں امانتوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ہے.